کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں، اللہ کے جتنی بھی مخلوق، جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا انبیاء کے بعد، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، اور آپ کی یہ افضلیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں، اس کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں افضلیت و قرب کا معیار روپیہ پیسہ نہیں ہے، جاؤ حشمت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تم میں جو زیادہ متقی ہے اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس الاتقاء کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے الگ فرمائے گا، دور رکھے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر جو اتقاء فرمایا نا، الاتقاء، تمام مفسرین و علماء اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس الاتقاء سے مراد حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ وہاں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ متقی ہوگا تو اللہ کے زیادہ، اور یہاں فرمایا الاتقى وسیجنبها الاتقى۔ تو ان دونوں آیات بینات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا، اور مقام اور مرتبہ اور درجات عطا فرمائے۔ لیکن اتنی بات ضرور آپ سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد، تو انبیاء کے بعد جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔